بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز. اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم، جو اللہ کی میڈیکل سائنس ہے، جو اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا کر رکھی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جس طب نبوی کا مظاہرہ کر کے دکھایا، جو کہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہم اس سے غافل ہوئے پڑے، ہم اس سے بہت دور جا چکے ہوئے، اور ہم جعل ساز قسم کے مختلف جو وٹامنز ہیں، جو ملٹی وٹامنز ہیں، جو انتہائی نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، ہم اس کے پیروکار ہوئے پڑے اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور بے تحاشا روزانہ ہم مختلف قسم کے وٹامنز اور ملٹی وٹامنز جو کھاتے ہیں. کیا انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قدرتی وٹامنز ہیں اس جیسی کوئی چیز بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہاں تو بنے پڑے اور ہم دڑا دڑ کھائے چلے جاتے ہیں. تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ جو وٹامنز کے بہت دل دادا ہیں اور روزانہ بلا ناگا وٹامنز، ملٹی وٹامنز اور کیلشیم کا بے دریغ جو اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں، کبھی غور کر کے بھی دیکھیے کہ آپ کو ان کے کھانے سے کتنی کی طاقت حاصل ہوئی. ماسوڑا اس کے کہ صرف وقتی طور پر شاید کسی کو تھوڑا سا کوئی فرق پڑے، اور وہ بھی جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر سمجھتا ہے کہ میں ویسے کا ویسا ہی ہوں. آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے نظام صحت کے بارے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو مختلف قسم کے وٹامنز ہم جا کر میڈیکل سٹوروں پہ پرچیز کرتے ہیں، اللہ نے اس سے زیادہ اچھے وٹامنز قدرت نے قدرتی چیزوں میں کہاں کہاں کن چیزوں میں رکھے ہیں. یعنی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی وٹامنز ہیں وہ وٹامنز آپ کو کن کن چیزوں میں کیسے کیسے ملیں گے. تو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید دوستو ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب، اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم مہروی، اور میں آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی. دوستو، وٹامن جو ہوتے ہیں یہ جسم میں اپنے عددی لحاظ سے 6 ہوتے ہیں. یعنی وٹامن اے، اس کے بعد وٹامن بی، اس کے بعد وٹامن سی اور وٹامن ڈی، اور اس کے بعد وٹامن ای، اور اس کے بعد وٹامن کے. ان ناموں سے آپ بخوبی واقف ہیں. ان کی مختلف طرح سے تشریح اور افعال کی صورت میں ہم اس کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، یا آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور آپ کو اس کی مختلف قسم کی سلائیڈز بھی جو ہے وہ ابھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. وٹامن اے یعنی غذا کا ایسا کیمیائی جز جو چربی اور روغن میں یکجان ہو جاتا ہے لیکن پانی میں حل نہیں ہوتا. دوستو، یہ وٹامن کیروٹین کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور کیروٹین سبزیوں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. کیروٹین کا بہترین ذریعہ گہرے سبز رنگ کے پتوں والی سبزیاں ہیں. اس کے علاوہ وٹامن اے مکھن، ملائی، انڈے، مچھلی کے روغن میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کلیجی، گردوں اور دودھ کی کریم اور پنیر اور دیسی گھی میں بھی اس کی مقدار پائی جاتی ہے. اور بعض نباتاتی اجزاء جیسے گاجر، ٹماٹر، ہری پیاز اور سرسوں کے ساگ. دوستو، یہ وٹامن اے جو ہے یہ جسم میں دفاع کی طاقت، یعنی ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے ہمارا، یہ اس کو یعنی ہمارے دفاعی نظام کو جو ہے بہت زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے. اب دوستو آ جاتے ہیں ہم وٹامن بی. غذا کا ایسا جوہری مادہ جو پانی میں تو حل ہو جاتا ہے لیکن چربی، چکنوں اور تیلوں میں حل نہیں ہوتا. زیادہ حرارت سے اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، پکی ہوئی غذاؤں میں تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. وٹامن بی کی 12 مختلف صورتیں ہیں. دراصل یہ وٹامن ایسے وٹامن کا مجموعہ ہے جو ایک ہی قسم کی اغذیہ میں غذاؤں میں پایا جاتا ہے. مونگ پھلی، دودھ، مٹر، سنترا، پالک، جو چھوٹا چوزا ہوتا ہے مرغا جس کو ہم پٹھا کہتے ہیں دیہاتوں میں، چھوٹے چوزے جو ہوتے ہیں جو جس میں گوشت بڑی مشکل سے کوئی آدھا کلو نکلتا ہے. اس کے علاوہ پھول گوبھی، آلو، اس کے بعد لوبیا، پنیر، سرخ مرچ، سٹرابری، بند گوبھی، اناناس، شلجم، چکندر، ٹماٹر، شکرکندی. یہ وہ غذائیں اجناس ہیں جو وٹامن بی کی جو میں نے آپ کو اقسام بتائیں ان کو فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. خصوصی فوائد اس کے کہ ان کے جسم میں ہونے سے اعصاب طاقتور ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جو دماغ ہے اور اعصاب ہیں، دل و جگر اور معدہ بھی اس کی طاقت کی لہریں کام کرتی ہیں. خصوصاً دماغ، بینائی اور بالوں کو طاقت آ جاتی ہے.
दोस्तों अब हम देखते हैं विटामिन सी। ये कीमियाई तौर पर एस्कॉर्बिक एसिड या एक तरह का कीमियाई तेजाब है जो पानी में हल पजीर है। अगर इस पानी को गर्म किया जाए तो ये उड़ जाता है। इसके अलावा तांबे और लोहे के असरात से भी इसको नुकसान पहुंचता है। इसका जिस्म में होना कुव्वत तवानाई और सेहत का ज़ामन है। खारिश के इलाज में बहुत मुफीद है। विटामिन सी अक्सर फलों और सब्जी में पाए जाते हैं। आड़ू, आलूचा, आलू बुखारा, अमरूद, अनार तुर्श, इंजीर, चकोतरा, टमाटर, सुर्ख मिर्च, बंद गोभी, आलू, शलजम, सलाद, सोयाबीन, अरवी, पेठा, दाल माश, भिंडी तोरी, मसूर, मूंग की दाल, बाथू का साग, लोबिया, टिंडे, चने, काले और हलवा कद्दू। उसके बाद विटामिन डी। ये विटामिन हैवानी रोगन, चर्बी वगैरह में हल हो जाता है और पानी में हल नहीं होता। इसकी खुसूसियत ये है कि ये जिस्म में दाखिल होकर कैल्शियम, फास्फोरस को जज़ब करके हड्डियों और दांतों को ताकत देता है। ये विटामिन दूध, मलाई, मक्खन, अंडे की जर्दी, रोगन, मछली चर्बी, बादाम की गिरी, नारियल और खसूसन सूरज की रोशनी से हासिल होते हैं। बच्चों में सूखापन, जनैन की नशोनुमा, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी जैसी सूरतें पैदा होने लगती हैं। तो ये विटामिन इन हालात में बड़े मुफीद असरात मुरतब करता है। और बहुत खूबसूरत दोस्तों, ये सूरज की किरणें और जो सूरज की धूप रोशनी है उसमें वाफर मिकदार में पाया जाता है कुदरती तौर पर। सो अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपना विटामिन ई की जानब। विटामिन ई जो है इसका कीमियाई नाम टोकोफेर्मो है। ये चर्बी और चिकनाई में हल हो जाता है। ये कुव्वत बालिदगी और जिनसी कुव्वत में तहरीक का बायस बनता है। बांझपन को दूर करता है जिसकी वजह से औरत में औलाद पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ये विटामिन दूध, चलगोजे, तिल, पिस्ता, अखरोट, बादाम, अंडे यानी देसी अंडे, मक्खन, मछली, नारियल, खुबानी, गंदम का दलिया, सलाद, आलू और बंद गोभी, लोबिया, साग, चुकंदर, गाजर वगैरह से बड़ी वाफर मिकदार में पैदा होता है। इसके फवायद विटामिन ई के, चूंकि ये विटामिन कल्ब व उज़लात जो हमारा दिल और पट्टे हैं उनके इमराज में मुफीद है। इसलिए जब दिल और उज़लात कमजोर हो, यानी दिल कमजोर हो, पट्टे कमजोर हो और जिल्द के सुकड़ रहे हो और उसकी वजह से औरत में बांझपन और मर्दों में स्पर्म की कमजोरी से कुव्वत तौलीद कम हो और जिनसी कुव्वत भी कमजोर हो और मसाना के फैलाव से पेशाब थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता हो, तो इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। लेकिन बशर्ते के जो चीजें आपको बताई हैं आप उन्हीं चीजों से इसको कुदरत के फितरी तरीकों से हासिल करें। उसके बाद दोस्तों आ जाता है विटामिन के। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं विटामिन के। ये विटामिन भी चर्बी और रोगन में जल्दी यकजान हो जाता है और खून की कुव्वत इंजमात को कायम रखता है, यानी पतला नहीं होने देता। ये विटामिन के जो है ये अंडे, देसी अंडे, टमाटर, गाजर, सोयाबीन, पालक और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। खुसूसी फवायद इसके जो है, जब उंगलियों में सोजन हो और जरियान वगैरह की शिकायत हो, मसूड़ों से खून रिस कर आता हो, तो ऐसी सूरत में ये विटामिन बेहद मुफीद है। जब ये विटामिन तहकीक हो रहे थे उस दौर की बाज़ कुतुब में 3 और विटामिन का भी जिक्र है जो विटामिन जी, विटामिन पी और विटामिन एच नामों से मशहूर है। लेकिन इनका जरिया हसूल, अफालो असरात और फवायद गुज़श्ता जो विटामिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, उसमें पाए जाते हैं। इसलिए इन विटामिन का जिक्र जो है वो विटामिन की जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसमें शामिल है। इनकी कोई और सूरतें मालूम नहीं हो सकी। इस सिलसिले में जो जरूरी बात करनी है वो ये कि बात को साइंस व तहकीक की मदद से जितना भी तूल दिया जाए उतना ही कम है। साइंस एक अलग इल्म है जो हर फन में रहनुमाई करता है और वो भी कुदरती साइंस। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड कि आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के
آپ کو کن کن چیزوں میں کہاں کہاں ملیں گے اور آپ ان غذاؤں کو کس طرح سے یعنی ملی جلی غذا کس طرح سے ہم نارمل شخص جو ہے وہ روٹین میں کھا سکتا ہے اور اپنے وٹامنز جو ہے وہ وہاں سے پورے کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم میڈیکل سٹوروں پر جا کر دھڑا دھڑ اندھا دھند وٹامنز کھا رہے ہیں, یہ وٹامنز کشتہ جات سے زیادہ خطرناک ہے. یہ بذات خود کشتے ہیں اور یہ وہ کشتے ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ حکیم کے پاس نہیں جانا, وہ کشتے دے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. آپ کبھی ملٹی وٹامنز کو دیکھیں, اس کے اندر کتنی داتیں لکھی ہوئی ہیں, اور کسی فارماسسٹ سے پوچھیں, کسی ماہر معالج طبیب کوالیفائڈ جو ہربل ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے یا حکیم ہے, اس سے پوچھیں کہ یہ ساری داتیں جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں, تو کہے گا نہیں, نیور, کبھی بھی نہیں. اور یہاں ملٹی وٹامنز میں آپ دیکھیں کتنی داتیں اکٹھی کر کے آپ کو اندھا دھند, آپ کا معدہ, آپ کا جگر خراب, ہڈیاں خراب, ہڈیاں کمزور, جوڑوں کے مسائل, گردوں کے پرابلم, گردے فیل ہونا اور اتنے پرابلم, ہڈیوں کا برنا, ہڈیوں کا بربرا ہونا, آسٹیوپروسس, کیلشیم جو آپ کو دے رہے ہیں, یہ سارے کا سارا کیلشیم جو مارکیٹ میں آپ کو سیشے پیکٹ یا گولیوں کی شکل میں نظر آتا ہے, یہ وہ کلی چونا ہے جو ہم کسی دور میں یہ دیواروں پر جو ہم کرتے ہوتے تھے, یہ وہی چونا ہے. لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو ٹیسٹ بھی ہے, چونکہ فلیور ڈالے ہوتے ہیں, اس کے اندر کلر جو ہے وہ بھی ڈالے ہوتے ہیں, تو وہ چونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کبھی ہم دیوار پہ کلی کرنے کے لیے پانی میں بھگوتے تھے اور وہ ابلتی تھی, آج آپ کی کیلشیم کی گولیاں اور سیشے پیکٹ اسی طرح پانی میں ڈال کے دیکھیں وہ ابل رہے ہیں اور آپ چونا کھا رہے ہیں. کیلشیم اللہ نے قدرتی جن چیزوں میں رکھی ہے وہاں سے لیجئے. اپنے میزبان, اپنے طبیب, اپنے معالج, ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی میں آج دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی, آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.